بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ آپ نے کب اسلام قبول کیا تھا؟ اور آپ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ اور آپ کی شہادت کب ہوئی؟ ان تمام تر سوالوں کا جوابات تفصیل سے بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ صحیح سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا اصل نام عثمان بن عفان بن ابو العاص ہے اور لقب ذو النورین ہے۔ والدہ کا نام اروا بنت قریظ بن ربیعہ ہے۔ ان کی والدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن تھی اور ان کی نانی کا نام بیضاء ام حکیم بنت عبد المطلب تھا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں عبد مناف پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نانی بیضاء ام الحکیم حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی سگی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، اس لیے وہ ماں کی طرف سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قریشی رشتہ دار ہے۔ آپ کو ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے نکاح کیا تھا۔ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سے کیا، پھر ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خاندان ایام جاہلیت میں غیر معمولی وقات و اقتدار رکھتا تھا۔ آپ کے جد اعلیٰ امیہ بن عبد شمس قریش کے رئیسوں میں تھے۔ غرض حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خاندان شرافت، ریاست اور غزوات کے لحاظ سے عرب میں نہایت ممتاز تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ واقع فیل کے 6 سال یعنی ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 47 برس قبل پیدا ہوئے۔ اسلام قبول کرنے والوں میں آپ السابقون الاولون کی فہرست میں شامل تھے۔ آپ نے خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی پر مکمل اعتماد اور ان کی فطری حیا و شرافت اور جو انہوں نے اپنے مال کے ذریعے اہل ایمان کی نصرت کی تھی اس کی انتہائی قدر کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کے ساتھ ان کو بھی جنت اور شہادت کی موت کی خوشخبری دی تھی۔ سن 23 ہجری 644 عیسوی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مشورے سے آپ کو خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی، جسے انہوں نے 644 عیسوی سے 656 عیسوی تک انجام دے۔ ان کے عہد خلافت میں جمع قرآن مکمل ہوا، مسجد حرام اور مسجد نبوی کی توسیع ہوئے اور قفقاز، خراسان، کرمان، سیستان، افریقیہ اور قبرص وغیرہ فتح ہو کر سلطنت اسلامی میں شامل ہوئے۔ نیز انہوں نے اسلامی ممالک کے ساحلوں کو بازنطینیوں کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اولین مسلم بحری فوج بھی بنائی۔ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اعلیٰ سیرت و کردار کے ساتھ ثروت و سخاوت میں بھی مشہور تھے۔ بطور تاجر دیانت و امانت آپ کا طرِ امتیاز تھا۔ نرم خو تھے اور فکر آخرت ہر دم پیش نظر رکھتے تھے۔ مزاج میں نفاست اور طہارت تھی۔ جب سے مسلمان ہوئے روزانہ غسل کیا کرتے تھے۔ آپ اچھے کپڑے استعمال فرماتے تھے لیکن اس میں تکلفات کو دخل نہیں ہوتا تھا۔ ایسے کپڑوں سے نہایت پرہیز کرتے تھے جس سے مزاج میں غرور، تکبر اور خود بینی کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ صورت خوشرو اور خوبصورت تھے۔ رنگ گندم گو، قد معتدل، ناک بلند اور خمدار، رخسار پر گوشت اور ان پر چیچک کے ہلکے ہلکے داغ، داڑھی گھنی اور طویل، سر کے بال گھنے اور بڑے بڑے، یہاں تک کہ زلف کانوں تک پہنچتی تھی۔ دان پیوستہ اور چمکدار تھے جن کو سونے کے تار سے باندھ کر مضبوط کیا گیا تھا۔ شرم و حیا حضرت عثمان کا امتیازی وصف تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عثمان کی حیا سے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ آپ میں اس درجہ شرم و حیا تھی کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حیا کا پاس و لحاظ رکھتے تھے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلفی کے ساتھ تشریف فرماتے۔ زانوی مبارک کا کچھ حصہ کھلا ہوا تھا۔ اسی حالت میں حضرت عثمان کے آنے کی اطلاع ملی۔
تو سنبھل کر بیٹھ گئے اور زانوی مبارک پر کپڑا برابر کر لیا۔ لوگوں نے حضرت عثمان کے لیے اس اہتمام کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ عثمان بن عفان کی حیا سے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ساتھی و رفیق ہوتا ہے، میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ صرف کاتب وحی نہیں تھے بلکہ قرآن مجید آپ کے سینے میں محفوظ تھا۔ آیات قرآنی کے شان نزول سے خوب واقف تھے۔ تبلیغ و اشاعت اسلام کے لیے فراخ دلی سے دولت صرف فرماتے تھے۔ آپ کا زمانہ خلافت 12 سال کے عرصے پر محیط ہے، جس میں آخری کے 6 سالوں میں کچھ ناخوشگوار حادثات پیش آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی قمیص پہنائیں گے، جب منافق اسے اتارنے کی کوشش کرے تو اسے مت اتارنا یہاں تک کہ تم مجھے آ ملو۔ چنانچہ جس روز آپ کا محاصرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے حضور نے عہد لیا تھا کہ منافق خلافت کی قمیص اتارنے کی کوشش کریں گے، تم اسے نہ اتارنا، اس لیے میں اس پر قائم ہوں اور صبر کر رہا ہوں۔ 35 ہجری میں ذی قعدہ کے پہلے عشرہ میں باغیوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا اور آپ نے صبر اور استقامت کا دامن نہیں چھوڑا۔ محاصرے کے دوران آپ کا کھانا اور پانی بند کر دیا گیا۔ تقریباً 40 روز بھوکے پیاسے 82 سالہ مظلوم مدینہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو جمعۃ المبارک 18 ذوالحجہ کو انتہائی بیدردی کے ساتھ روزے کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا اور مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں دفن ہوئے۔